جی السلام علیکم، میں نواز عثمانی ایڈوکیٹ ہوں اور آپ کی میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کرونا وائرس کووڈ-19 جو کہ دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان سے شروع ہو کر 2 سے 3 مہینے کے دوران میں پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اس کی یہ پھیلنے کی جو خصوصیت ہے اس سے پوری دنیا میں خوف کی ایک لہر پھیل گئی ہے، اور ہم آج اس امپورٹنٹ ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ ہم عوام کو اور حکومت کو اس موذی بیماری سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنا ضروری ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب جب کہ دنیا کے تمام صحت کے عالمی ادارے اس نتیجے میں پہنچ چکے ہیں کہ کووڈ-19 کی دوا یا ویکسین آنے میں سال یا شاید اس سے بھی زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے، اور اب تک اس کی کوئی بھی پیٹنٹ دوا مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم سب کو اس بیماری کے ساتھ جینے کی فی الحال اس کے ساتھ ساتھ جینے کی ٹیکنیکس کو سمجھنا ہوگا اور اس کو ٹیکنیکلی شکست دینی ہوگی۔ کرونا وائرس کووڈ-19 دوسرے وائرسز سے مختلف اس لیے تھا کہ اس وائرس میں ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہونے کی خطرناک ترین صلاحیت موجود ہے، اور ہم لوگوں کے نزدیک ہونے اور میل ملاپ سے یہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے، لہٰذا اس نے پوری دنیا میں سنسنی پھیلا دی ہے، اور پاکستان سمیت پوری دنیا لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں چلی گئی تھی۔ لاک ڈاؤن کا اصل مقصد حکومتوں کے نزدیک یہ ہوا کرتا ہے کہ ایک طرف سے لوگوں کو گھروں میں رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ گھروں میں رہتے ہیں تو بیماری کے سدباب اور اس سے کس طرح سے اس سے لڑنا ہے، یہ اس چیزوں کی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ چائنا اور نیوزی لینڈ نے ایک جن کا نام سر فہرست آتا ہے کہ جنہوں نے اس اسٹریٹجی کے ذریعے اس بیماری کے اوپر دسترس حاصل کی اور اس کا علاج بھی تجویز کیا، اور بہترین اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی، اور اب جو ہے موجودہ صورتحال میں ان دونوں ممالک میں کوئی بھی نیا مریض ریکارڈ نہیں ہو رہا۔ ہم نے پاکستان میں لاک ڈاؤن کرنے کی پریکٹس کی، اور تقریباً 1 مہینے سے اوپر ہم نے سخت ترین لاک ڈاؤن کی حکمت عملی بنوائی، لیکن حالات پہلے سے زیادہ سنگین نظر آ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد لوگ جو ہے پبلک مقامات پر اور بازاروں میں بغیر ماسک کے دیکھے جا سکتے ہیں، اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ رش کی کیفیت ہے، اور ایک دوسرے سے بہت قریب لوگ جو ہیں لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ لوگ کسی بھی قسم کی حکومت کی بنائی ہوئی SOPs پر عمل کرنے پہ تیار نہیں ہیں، اور کووڈ-19 کے کیس پاکستان میں دن بدن ان کی کیسز کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہلاکتوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج تو اس تمام سچویشن کے سدباب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، دراصل آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب جب کہ صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے اور قوم کی زندگی اور موت کا سوال ہے، ہمیں حکومتی اور عوامی لیول پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار عوام کو صرف اور صرف عوام کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، بلکہ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ چونکہ عوام جو ہیں وہ احتیاط نہیں کر رہے، لیکن اس کی بھی الٹیمیٹ ریسپانسبلٹی گورنمنٹ کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو اس بات پہ قائل کرے اور الٹیمیٹلی ان کو مجبور کرے کہ وہ SOPs کا خیال رکھ سکیں۔
میری سمجھ میں ایک بات بالکل نہیں آ پا رہی کہ جو بہترین اور مصروف اقدامات جو کہ کامیاب ممالک اس بیماری سے نبٹنے کے لیے لے رہے ہیں، ہم وہ اقدامات کرنے سے قاصر کیوں ہیں؟ لاک ڈاؤن جو کہ در حقیقت جو اقدامات لاک ڈاؤن کے ذریعے کیے جا رہے ہیں، اس سے کہیں بہتر تو یہ ہوتا کہ لاک ڈاؤن پاکستان میں کیا ہی نہ جاتا، چونکہ یہ پہلے سے بیمار اکنامی کو مزید بیمار کرنے کے مترادف ہے، چونکہ جو کمزور اکنامک کے کنٹریز ہیں لائک پاکستان، جیسے کہ ہماری اکنامی بہت ان دنوں خاص طور پہ زیادہ کمزور ہے، تو اگر ہم نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم اگر جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ ڈیزاسٹر ہوگا اس غریب عوام کے لیے اور اس اکنامک کے لیے۔ اب چونکہ آپ بار بار لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، ایک دفعہ آپ اس کا ناکام تجربہ کر چکے ہیں، لہٰذا ایس او پیز پر سختی سے عمل کروانا چاہیے۔ لوگ اگر ماسک کے بغیر باہر نکل رہے ہیں یا ایک دوسرے سے فاصلہ نہیں رکھ رہے تو حکومت کو چاہیے کہ فل فورس استعمال کرے اور لوگوں کو کمپیل کرے کہ وہ ایس او پیز پہ عمل کریں، یہاں تک کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے اگر انیشلی تو یقیناً ایڈمنسٹریٹو فورسز پولیس ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، جو کہ لوگوں کو قائل کرے اور سختی سے اس بات پہ عمل کروائے کہ وہ ایس او پیز پہ عمل کریں۔ لیکن اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ایس او پیز پہ پولیس اکیلی عمل نہیں کروا سکتی تو اس کو چاہیے کہ رینجرز کو انگیج کرے۔ اگر رینجرز سے فرض کریں کہ صورتحال کنٹرول میں نہیں آ رہی تو حکومت کو چاہیے کہ فوج کو طلب کیا جائے، فوج بائی فورس تمام ایجنسیز جو ہیں بائی فورس عوام پہ زبردستی جو ہے ایس او پیز پہ عمل کروائیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں کا ٹائم سیٹ کرنے کی جو پالیسی ہے اس میں مثال کے طور پہ جو کاروبار میں جو ریسٹرکٹ ٹائمنگ جو انٹروڈیوس کی ہے حکومت نے، اور دوسرے ہفتے میں ایک کی بجائے 2 سے 3 چھٹیوں جو انٹروڈیوس کروائی ہیں حکومت نے، میرا یہ خیال ہے کہ اس ریسٹرکشن کی وجہ سے بجائے اس کے کہ لوگ کم نکلیں، لوگ زیادہ کم ٹائم ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ ایک ٹائم میں نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بازاروں میں رش بڑھ رہا ہے اور آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے زیادہ قریب پہنچتے ہیں۔ اس کا سیدھا حل یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ٹائمنگ کو جو کہ اس نے ریسٹرکٹ کر دی ہیں اس کو وائڈ کر دیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹائم پرووائڈ کیا جائے، اور جو اتوار کے علاوہ کاروبار کی بندش کا تو اتوار میں بھی کوئی جواز نہیں ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا جائے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں، لوگوں کو جب ٹائم ملے اپنی جا کے پرچیزنگ کر لیں، لوگ اپنے کاروبار پہ چلے جائیں، اور نارمل کاروبار میں جیسے کہ نارمل ڈیز میں ہوتا ہے کہ وہ ان کو ایک دن کی اتوار کی چھٹی ملتی ہے تو وہ بحال کر دی جائے تاکہ وہ نارملائز کی طرف لوگ جائیں، اور بجائے اس کے کہ چھٹیاں کر کے اور کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ نکل کے پرچیزنگ کریں یا کوئی دوسرے کام کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ نارملائز کی طرف جائیں اور جب باہر نکلیں ایس او پیز پہ سختی سے عمل کریں تاکہ صبح سے لے کے رات تک ان کو کوئی بھی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اس سے اگلی چیز میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں، مجھے حیرت ہے کہ اس پہ کیوں نہیں پبلک اور عوام سوچتی، پبلک تو یقیناً شاید سوچتی ہوگی لیکن حکومت کا اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ ماسک
جو کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس کی خریداری میں، اس کو ایکوائر کرنے میں کچھ پرابلم آ رہی ہو، اور سینیٹائزرز جس کو جو کہ اتنے مہنگے کر دیے گئے ہیں پاکستان میں، ماسک بھی اتنے مہنگے کر دیے گئے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اس کی خریداری میں، ان چیزوں کو ایکوائر کرنے میں پریشانی ہو رہی ہو. تو حکومت کو 100% یہ چاہیے کہ یہ سینیٹائزرز، ماسک اور اس قسم کی دوسری پروڈکٹس جو کہ اس بیماری کے دوران میں لوگوں کو فریکوینٹلی ضرورت پڑ رہی ہے استعمال کی، ان کے اوپر اتنا زیادہ انویسٹ کر دے حکومت کہ وہ پبلک کے لیے عام ہو جائیں اور ان کی قیمتیں انتہائی کم ہو جائیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ آسانی سے اس کو ایکوائر کر سکیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی کیپیسٹی دیکھنے لگے جیب کی کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، اور اس کو وہ ایکوائر کر سکتے ہیں کہ نہیں ہے. حکومت کو چاہیے ان چیزوں کو اتنا عرضہ کر دے کہ وہ عوام میں ایزیلی اویلیبل ہو جائیں. اس میں نیکسٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہاسپٹلس کی منمانیاں آج کل بڑے زور و شور سے سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بلنگز میں بہت گھپلے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ لوگوں کے ساتھ بہت ہاسپٹلس کی بڑی ناروا قسم کی ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈک اسٹاف اپنی کیپیسٹی سے بہت زیادہ آگے جا کر بہت زیادہ بڑھ کر لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، لیکن سائڈ بائی سائڈ یہ بے تحاشا خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ ہاسپٹلز جو ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. بعض اوقات ان کی مرحومین کو جو کہ کسی بھی وجہ سے ڈیتھ کر گئے ہیں، ان کو ڈیڈ باڈی ریٹرن کرنے میں پرابلم کر رہے ہیں، اور اپنے چارجز کو انہوں نے بے دریغ بڑھایا ہوا ہے. اس کے متعلق بہت ساری شکایت ہیں. حکومت کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہاسپٹلس کو تقریباً جو ہے ان کو ود ان دا پیرامیٹرس آف دس ڈیزیز، ان کو ضرورت ہے کہ ان کو بات چیت کے ذریعے ان کے اوپر کچھ شرائط ان کے اوپر رکھی جائیں تاکہ وہ ٹریٹمنٹ ان کا عوام کے ساتھ نارملائز ہو سکے. اس سے اگلی چیز جو کہ میں اس ضمن میں حکومت کے اس پہ کہنا چاہوں گا کہ تمام جو پبلک پارکس ہیں، کلبز ہیں، تفریحی مقامات ہیں جو کہ کوئی مارچ کے پہلے، دوسرے، تیسرے ہفتے میں تمام کے تمام بند کر دیے تھے. میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان تمام پارکس وغیرہ کو پبلک کے لیے اوپن کر دیا جائے. اگین کہ ایس او پیز پہ سختی سے عمل کروائے جائے، اور جو لوگ سختی سے عمل نہیں کرتے ہیں ایس او پیز پہ، ان کو بے شک ان پہ باقاعدہ ان کو جرمانے کیے جائیں، ان کو سخت سزا بھی دی جائے، لیکن پبلک کی لبرٹی کو اس کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے پارکس اور کلبز اور تفریحی مقامات کو ری اوپن کر دیا جائے، تاکہ لوگ اپنے امیون سسٹم کو وہاں پہ ایکسرسائز اور دوسری ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے ذریعے اپنی امیون سسٹم کو بوسٹ کر سکیں. جبکہ ہم عوام کو چاہیے کہ اس بیماری سے بغیر ڈرے انتہائی احتیاط کے ساتھ اس کو شکست دیں، اور یہ کام میرا خیال ہے زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. جہاں اس بیماری کی مستند دوا اس وقت تک چونکہ بازاروں میں موجود نہیں ہے، لہٰذا مستند دوا بے شک نہیں صحیح، لیکن چونکہ اس بیماری کا ڈیتھ ٹول جو ہے پاکستان میں تقریباً 3% ہے، اور مریضوں کی اکثریت جو ہے وہ اگر پراپر میجرز اگر اڈاپٹ کر لیتی ہے تو وہ صحت یاب ہو جاتی ہے.
لہٰذا ہمیں اس بیماری کے ساتھ ہمیں خود کو ٹوٹلی چینج کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی آمد و رفت کو محدود کر دینا ہوگا. ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا اور گلے ملنا، بات چیت کے دوران تقریباً 2 سے 3 میٹر کا فاصلہ رکھنا ضروری ہے. یعنی ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا جب تک کہ یہ بیماری ہے ترک کر دیں. ایک دوسرے سے جیسے کہ ہم دوست احباب ایک دوسرے سے گلے ملنے کی روایت مسلمانوں میں بھی اور پاکستانیوں میں ہم میں چونکہ بہت پرانی ہے، تو ہمیں یہ وقتی طور پہ اس کو بھی ترک کر دینا چاہیے. اور ایک دوسرے سے بات چیت کے دوران میں تقریباً ہمیں 2 سے 3 میٹر کا فاصلہ لازمی برقرار رکھنا چاہیے. اس سے آگے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں باہر نکلتے ہوئے ماسک لازمی استعمال کرنا چاہیے اور بار بار ہاتھ دھونا لازمی قرار دینا چاہیے اپنے اوپر، اور سینیٹائزر کا استعمال کی ہمیں پکی عادت ڈال لینی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ دن میں 2 سے 3 دفعہ اسٹیم لینے کی عادت ڈالیں اور اپنے کھانوں میں ہلدی کا استعمال بڑھائیں. ہمیں چاہیے کہ گرین ٹی میں لیمو، ادرک، دار چینی وغیرہ کا، لونگ کا استعمال کریں. ہمیں چاہیے کہ جنک فوڈ کا استعمال کم سے کم کر دیں. غذا میں اپنے لہسن، دہی، کچی سبزیاں، پھل اور ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں. ہمیں 7 سے 8 گھنٹے تک بہترین نیند لینے کی عادت ڈالنی ہوگی. ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا ہوگا کہ آرام کریں. اس سے ایک ثنا مکھی کا جو آج کل کافی ذکر ہو رہا ہے، کسی ایک ڈاکٹر صاحب نے جو کہ برطانیہ سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے باقاعدہ کووڈ-19 کی بیماری کا علاج جو ہے وہ ثنا مکھی کی جڑی بوٹی سے تجویز کیا تھا. علاج کے تو میں کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ثنا مکھی جو جڑی بوٹی ہے یہ انتہائی آزمودہ ہے، اور لیکن اس کا بیجا اور بہت زیادہ استعمال صحت کے لیے کچھ سائیڈ ایفیکٹس اس کے کافی زیادہ ہیں. لہٰذا میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ثنا مکھی کا قہوہ بنا کر اگر ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ استعمال کیا جائے تو یہ صحت کے لیے زبردست ثابت ہو سکتی ہے. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی دوسری بیماری ہے، خدا نخواستہ، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس سے آپ ہاسپٹل جانا آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ ہاسپٹل کا کسی صورت سے آپ جو ہے رخ نہ کریں. اور اگر آپ خدا نخواستہ کسی کو کووڈ-19 ہو گیا ہے اور اس کی علامات اتنی سخت نہیں ہیں، تو میرا ان کو مشورہ ہوگا کہ وہ بھی ہاسپٹل کا ہرگز رخ نہ کریں، اور کووڈ-19 کی مریضوں کی اکثریت تعداد جو ہے وہ گھروں میں پراپر میجرز لینے کے بعد صحت یاب ہو جاتی ہیں. اور چونکہ ہاسپٹل سے آج کل کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی، لہٰذا ہاسپٹل سے زیادہ آج کل دور رہا جائے تو بہتر ہے. چونکہ ہاسپٹل جانا جو ہے وہ اس بات کا اس میں احتمال ہے کہ کہیں آپ پہلے سے زیادہ پرابلم میں نہ آ جائیں. اگر آپ کو مثال کے طور پہ کسی کو کووڈ-19 پازیٹیو آ گیا ہے، تو اس میں پہلی جو چیز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں سے، گھر والوں سے، دوسرے گھر والوں سے الگ تھلگ کر لیجئے، کوارنٹین میں لے آئیے. اور اگر آپ کو بخار کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو پیناڈول، 2 پیناڈول جو ہیں دن میں 2 سے 3 دفعہ لازمی لیں تاکہ آپ کا بخار جو ہے وہ کنٹرول میں رہے. دن میں کم از کم 3 سے 4 دفعہ آپ کو بہترین طریقے سے اسٹیم لینی ہوگی.
اس کے بعد دن میں 3 سے 4 بار گرم یخنی بنوا کے آپ استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ دن میں 3 سے 4 بوائل انڈے ان کا استعمال کریں. پھلوں کے جوسز یا شیک بنا کر جو کہ ٹھنڈے نہ ہوں ان کا استعمال کریں. اس کے بعد ہمیں کھجور اور انجیر کا استعمال کرنا ہے. ڈرائی فروٹس کا استعمال کرنا ہے. اس کے بعد وائٹامن سی، وائٹامن ڈی اور زنک کے لیے مختلف ادویات مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں، ان کا استعمال باقاعدگی سے کرنا ہے. یہ تمام چیزیں اگر کووڈ-19 کے مریضوں پر ٹیسٹڈ ہیں. انشاءاللہ اگر آپ بیماری کو اس طریقے سے بآسانی شکست دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اور اس کو اگر آپ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب لوگوں کو اس بیماری اور اس کے سد باب سے آگاہی ہو سکے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.